اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم۔ کیمسٹری کے لیکچر نمبر 12 میں طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہمارا لیکچر جو ہے رادرفورڈ اٹامک ماڈل کے حوالے سے ہے۔ اس سے پچھلے لیکچروں میں ایٹم کے اسٹرکچر کے حوالے سے میں نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح ایٹم کے اندر کے پارٹیکل ڈسکور ہوئے، دریافت ہوئے، اور اس میں کون کون سے سائنٹسٹ یعنی تھے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، حصہ لیا، خدمات انجام دی، اور اس میں کتنا وقت لگا۔ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون کی ڈسکوری کے بعد جو ایک اہم پرابلم سائنٹسٹ کو فیس کرنی پڑ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایٹم کے اندر یہ پارٹیکل ارینج کس طرح ہے۔ اب سائنٹسٹ کیونکہ میٹر کو ہی اس پر بحث کرتے ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں، تو جو بھی پرابلم ان کے سامنے آتی ہے وہ اس پر آگے بڑھتے ہیں، پھر مزید نئے سرے سے کام شروع ہو جاتا ہے، اور یہی جو ہے سائنس کی ترقی کی بنیاد بنتی ہے۔ اور کس طرح سائنس میں اضافہ ہوتا ہے یہی میں آپ کے سامنے لاتا رہتا ہوں۔ تو دیکھیں، میں پہلے بھی بتا چکا تھا کہ 1808 میں رادرفورڈ نے پہلی دفعہ ایک واضح اور کلیئر اٹامک تھیوری دنیا کے سامنے لائی تھی، لیکن اس میں تبدیلی ہونے کے لیے یا تبدیلی ہوتے ہوتے تقریباً 90 برس گزرے۔ تقریباً 90 ایئرز کے بعد، یعنی 1898 میں 1898 میں جا کر اس کی تھیوری میں تبدیلیاں آئی، اور اس دوران یعنی بہت سے سائنسدانوں نے جو کام کیا تھا، الیکٹریسٹی پر بھی کام ہوا تھا، مختلف قسم کے نئے انسٹرومنٹ اپریٹس بھی بن چکے تھے، تو ان کے نتیجے میں ڈالٹن کی اٹامک تھیوری میں تبدیلی ہوئی اور نئی باتیں ڈسکور ہوئی کہ ایٹم انڈیویزیبل نہیں ہے اور انڈسٹرکٹیبل بھی نہیں ہے، بلکہ ہم ایٹم کے مزید پارٹیکل الگ کر سکتے ہیں اس میں سے۔ اور آخر وہ جے تھامسن اور گولڈ اسٹائن اور جیمز چیڈوک کے تجربات کے نتیجے میں الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون ڈسکور ہوئے۔ جب ایٹم کے اندر مزید پارٹیکل سامنے آئے تو ظاہر بات ہے قدرتی طور پر سائنٹسٹ یہ سوچنے لگے کہ اگر ایٹم کے اندر بھی پارٹیکلز ہیں تو پھر وہ کس ترتیب میں، کس آرڈر میں ہیں اور کس طرح ارینج ہیں ایٹم کے اندر۔ جب الیکٹران اور پروٹون ڈسکور ہو گئی تو یہ بحث اسی وقت شروع ہو گئی تھی۔ نیوٹرون کی ڈسکوری میں چونکہ اس کے بعد مزید 34 برس لگ گئے تھے، لیکن جب 2 پارٹیکلز ڈسکور ہوئے تو اسی وقت سے سائنٹسٹ سوچنے لگ گئے تھے کہ ایٹم کے اندر یہ دونوں پارٹیکل کس طرح ارینج ہیں۔ تو سب سے پہلے جو تھیوری سامنے آتی ہے وہ جے تھامسن ہی کی آتی ہے۔ جے تھامسن نے یہ بتایا تھا اپنے خیال کے مطابق کہ ایٹم کے اندر الیکٹران اور پروٹون یکساں طور پر یعنی ایکولی انداز میں پورے ایٹم کے اندر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے برابر فاصلے پر الیکٹران سے پروٹون اور پروٹون سے الیکٹران، چاروں طرف الیکٹران کے چاروں طرف پروٹون اور پروٹون کے چاروں طرف الیکٹران موجود ہوتے ہیں۔ گویا ایٹم اندر سے یکساں طور پر ڈینسٹی لیا ہوا ہوتا ہے، اندرونی ڈینسٹی اس کی ایک جیسی ہوتی ہے، اور خصوصی طور پر ایٹم کے اندر کوئی ایمٹی پارٹ الگ سے نہیں ہوتا۔ رادرفورڈ نے یہ سوچا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کو ایکسپیریمنٹ سے کیسے چیک کیا جائے کہ واقعی میں ایٹم کے اندر الیکٹران اور پروٹون اسی طرح رہیں گے جیسے کہ جے تھامسن
بتا رہا ہے. تو ایک بک میں جے جے تھامسن کے ماڈل کو واٹر میلن سے جو ہے نا تشبیہ دی گئی. یعنی بتایا گیا جیسے ایک واٹر میلن کے اندر، میرا مطلب تربوز کے اندر لال لال جو اس کا کھانے والا حصہ ہے اس کے اندر اس کے بیج جگہ جگہ میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طرح گویا تربوز سے ملتا جلتا ماڈل ایٹم کا جے جے تھامسن نے پیش کیا تھا. گویا تربوز کے اندر جتنا لال والا حصہ ہے کھانے کا، اسے آپ سمجھ لیں وہ سارے پروٹون ہیں، اور جگہ جگہ میں جو بیج پڑے ہوتے ہیں اس میں وہ گویا الیکٹرون ہیں. اس سے ملتا جلتا گویا اس نے ایک ماڈل پیش کیا. جے جے تھامسن کے بعد ردرفورڈ نے اسے چیک کرنے کی کوشش کی. دیکھیں سائنسدان اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، سائنٹسٹ اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں کہ اگر کسی سائنٹسٹ کی کوئی تھیوری سامنے آتی ہے تو اسے اگر صحیح مانا جائے تو کیا کچھ رزلٹ نکلتا ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو کیا رزلٹ نکلے گا. تو اس بات کو چیک کرنے کے لیے کہ ایٹم اندر سے واقعی میں اسی طرح ہے جیسے کہ جے جے تھامسن کہہ رہا ہے، ردرفورڈ نے اس وقت کی دریافت شدہ جو باتیں تھیں، نیا علم جو سامنے آ چکا تھا، اس سے یعنی فائدہ اٹھایا اور ایک ایکسپیریمنٹ کیا. وہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا؟ اس ایکسپیریمنٹ میں ردرفورڈ نے الفا پارٹیکلز کو استعمال کیا یہ جانچنے کے لیے کہ ایٹم اندر سے کیسا ہے. الفا پارٹیکلز کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز ہیں، اور ایٹموں سے خود بخود 3 قسم کی ریز نکلتی ہیں، الفا، بیٹا، گیما ریز. اور الفا پارٹیکلز کا جو وزن ہے وہ 4 ہائیڈروجن ایٹموں کے برابر ہوتا ہے، لیکن ہائیڈروجن ایٹموں کے مقابلے میں اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے. اور ہائیڈروجن ایٹم تمام ایٹموں میں سب سے ہلکا اور چھوٹا ایٹم ہے. اسی لیے ردرفورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ الفا پارٹیکل ایٹم جو سب سے ہلکا ایٹم ہے ہائیڈروجن، اس سے بھی بھاری ہے، اور ساتھ ساتھ یہ سائز میں سب سے چھوٹے ایٹم سے بھی چھوٹے ہیں، لہٰذا اسے ایٹم کی ساخت اسٹرکچر معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. اب اس نے ایک ایکسپیریمنٹ سوچا. کیا تھا وہ ایکسپیریمنٹ؟ اس نے ایک گولڈ فوائل تیار کروائی. گولڈ فوائل یعنی سونے کی بہت باریک پنی. یہ بہت باریک پنی تھی، یعنی انگلش میں ہم فوائل کہتے ہیں، اردو میں ہم پنی کہیں گے. جیسے آج کل یوں سمجھ لیں یہ مختلف قسم کے جو اسنیکس، پاپڑ وغیرہ بچے کھاتے ہیں، اور اس کے جو ریپر استعمال ہوتے ہیں وہ ریپر بہت باریک قسم کی پنی ہوتی ہے. تو جیسے یہ میرے پاس آپ کے سامنے ایک شیٹ ہے کاغذ کی، تو ایسے اس نے اس سے بھی باریک، یہ تو کافی موٹی ہے، اس سے بھی باریک سونے کی وہ شیٹ تیار کروائی، باریک بالکل. اور اس شیٹ کے چاروں طرف ایک پلیٹ رکھی. اس پلیٹ کے اندرونی جو سائڈ ہے یہ اس کے چاروں طرف یوں آئی ہوئی، اس پلیٹ کے چاروں طرف اس کی یہ چوڑائی ہے. تو اس کے اندرونی طرف زنک سلفائڈ ایک کیمیکل ہے، زنک سلفائڈ وائٹ کلر کا ہوتا ہے. اس کے اندر کی طرف ایک اس کی کوٹنگ کی. وہ کیوں کی کہ مختلف ایکسپیریمنٹ سے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ زنک سلفائڈ پر الفا پارٹیکل جب ٹکراتے ہیں تو وہ فلوریسنس پروڈیوس کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک قسم کی چمک دھمک پیدا کرتے ہیں. اور اسی سے فائدہ اٹھایا اس نے اپنا ایکسپیریمنٹ کا پلان بنایا. چاروں طرف یہ ایک پلیٹ رکھی اور ایک طرف سے راستہ چھوڑا اس نے الفا پارٹیکلز کی جو بیم ہے وہ گولڈ فوائل تک جا سکے. جب اس نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تو یہ عجیب بات سامنے آئی کہ زیادہ تر الفا پارٹیکلز کی جو بیم ہے، یہ الفا پارٹیکل کی دیکھیں بیم، یہ جیسے ہی اس کے رخ پر آتی ہے تو یہ سیدھی کراس ہو گئی. ایک بات ذہن میں رکھنا
کہ پارٹیکلز جاتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ الفا پارٹیکلز نظر نہیں آتے. جی پھر پتہ کیسے چل رہا تھا؟ تو جو اس کا سورس تھا، وہ سورس تو ظاہر ہے اس نے اس کی سیل میں رکھا. سورس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پولونیم اور پچ بلینڈ جو ایک منرل ہے وہ استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں الفا پارٹیکلز کے سورس کے لیے. بعد میں شروع میں پچ بلینڈ یہ زیادہ یوز ہوا، بعد میں پولونیم کو بھی استعمال کیا گیا کیونکہ اس سے خاص طور پہ الفا پارٹیکلز نکلتے ہیں، اسی طرح ریڈیم سے بھی نکلتے ہیں. تو یہ پتہ کیسے چلتا تھا؟ یہ اس جو زنک سلفائڈ کی لیئر اس پٹی کے ساتھ اندر کی طرف ہے، جیسے ہی اس پر الفا پارٹیکلز ٹکراتے تھے تو فلوریسنس پروڈیوس ہوتی تھی. تو ردرفورڈ نے جب یہاں سے الفا پارٹیکل کی کو ان پر اس گولڈ فائل پر بمباری کی تو یہ اسے روک نہیں سکی، یعنی اس طرف سے یوں جا رہے تھے وہ جو سورس یہاں رکھا ہوا تھا، اور وہ ساری کی ساری فلوریسنس اس پلیٹ کے اپوزٹ سائڈ پر جو پوائنٹ ہے سب سے زیادہ فلوریسنس اسی اپوزٹ پوائنٹ پر ہو رہی تھی، اور بہت کم فلوریسنس چمک دھمک وہ مختلف اینگلز پر ہوئی، یعنی اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ادھر اور واپس جو پلیٹ کے سامنے والی سائڈ ہے فرنٹ، اس پر تو بہت ہی کم ہوئی. اور اس نے ایک آلہ استعمال کیا تھا، فی الحال میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، اسے کہتے ہیں گائیگر کاؤنٹر. یہ آلہ اس زمانے میں بن چکا تھا. گائیگر کاؤنٹر کی یہ خوبی تھی کہ یہ الفا پارٹیکل اس میں سے کراس ہو کر جاتے تھے تو وہ باقاعدہ وہ اسے کاؤنٹ کر سکتا تھا. یہ دیکھیں آلات سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا. تو ردرفورڈ نے گائیگر کاؤنٹر کی مدد سے یہ بات معلوم کی کہ 8000 پارٹیکلز میں سے، یعنی جب 8000 پارٹیکل گزر جاتے تھے اس گولڈ فائل کی طرف، تو اس میں سے صرف ایک پارٹیکل 180 ڈگری پر واپس آتا تھا، یعنی جس راستے سے وہ جاتا تھا واپس اسی راستے پر ریٹرن ہو جاتا تھا، ریٹرن بیک واپس ہو جاتا تھا اسی راستے پر، یعنی 180 ڈگری پر واپس آ جاتا تھا. 8000 میں سے صرف ایک، اور 8000 میں سے جو زیادہ تر پارٹیکل تھے بہت زیادہ، وہ سیدھے ہی گزر جاتے تھے، بالکل ایسا لگتا تھا جیسے یہ پلیٹ انہیں روک ہی نہیں سکتی. اور کچھ پارٹیکلز ادھر اور ادھر موو ہو جاتے تھے، یعنی اینگلز پر ڈیفلیکٹ ہو جاتے تھے، اور بہت ہی کم پارٹیکلز پلیٹ کے سامنے ڈیفلیکٹ ہوتے تھے. تو ان ساری باتوں کا اس نے جائزہ لیا اور اس پر سوچا اس نے کہ یہ کیا چکر ہے، اور اس نے ایک نتیجہ نکالا کہ اگر سونے کی پلیٹ کے ہر ایٹم میں الیکٹران اور پروٹون اس طرح ارینج ہے جیسے کہ جے تھامسن نے کہا تھا کہ ایٹم کے اندر الیکٹران پر اور پروٹون یکساں طور پر بکھرے ہوئے ہیں، تو پھر تو یہ سچویشن ممکن نہیں تھی. دیکھیں یہاں ایکسپیریمنٹ سے پچھلی تھیوری کو جانچا جا رہا ہے، اسی سے ریسرچ، اسی کا نام ریسرچ ہے، اور اسی سے علم وجود میں آتا ہے، اور اسی سے کیمسٹری بنتی ہے، اسی طرح فزکس بنتی ہے، اسی طرح بایولوجی بنتی ہے. طلبا بار بار سوال کرتے رہتے ہیں سر یہ کیمسٹری بنائی کس نے، سر یہ فزکس بنائی کس نے، اور جب کوئی بایولوجی اچھے طریقے سے سمجھائیں ذرا کھوپڑی استعمال ہونے لگتی ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے ان کے دماغ میں کہ بایولوجی بنائی کس نے. تو اصل میں وہ چونکہ پوری طرح سمجھ نہیں پاتے اور دماغ پہ لوڈ پڑتا ہے تو انہیں غصہ آتا ہے، پھر وہ یہ سوال کرتے پھرتے ہیں سر یہ کیمسٹری بنائی کس نے. وہ ایک کون کم بخت الو کا پٹھا ہے جس نے کیمسٹری بنا کے ان کے لیے مصیبت کھڑی کر دی، اور جس نے فزکس بنا کے ان کے لیے مصیبت کھڑی کر دی. تو یہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ کوئی ایک سائنٹسٹ رات کو سوتا ہے صبح اٹھتا ہے اور کیمسٹری بنا کر دنیا کو دے دیتا ہے، یا سو کر اٹھتا ہے اور صبح فزکس بنا کر کتاب لکھ کر لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. اس میں سالوں لگتے ہیں، اور ایک ایک نئی بات سامنے آنے میں کئی سال، بعض اوقات ایک صدی بھی لگ جاتی ہے. البتہ اس زمانے میں جو ہے نئی چیزیں وجود میں اس لیے بھی زیادہ آ رہی ہیں اور بہت تیزی سے آ رہی ہیں کہ اب بہت زیادہ سائنس ترقی کر چکی ہے اور دنیا میں سائنٹسٹ کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو اب اس لحاظ سے رزلٹ بھی جلدی آ رہا ہے اور نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن پہلے زمانے میں یہ ذرا رفتار سست تھی. تو بہرحال اب اس نے کیا نتائج حاصل کیے اس کی طرف آتے. جو نتائج اس نے
اس ایکسپیریمنٹ کے ذریعے حاصل کیے وہی اس کا اٹامک ماڈل رदरफोर्ड اٹامک ماڈل کہلاتا ہے. رदरफोर्ड اٹامک ماڈل یا یعنی رदरफोर्ड کا ایٹمی نظریہ یوں بھی کہتے ہیں, رदरफोर्ड اٹامک تھیوری بھی کہتے ہیں اسے. زیادہ اچھا لفظ ماڈل بھی ہے کیونکہ اس نے ایٹم کا ایک ماڈل پیش کیا تھا اس ایکسپیریمنٹ کی بیس پر. پہلا پوائنٹ اس نے کیا نکالا دیکھیں, بالکل کلیئر ہے, آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے گا. گریٹر اور ایکسس پارٹ آف این ایٹم از ایمٹی. ایٹم کا زیادہ تر حصہ خالی ہے. کیسے یہ نتیجہ نکالا؟ اسی بات سے کہ زیادہ تر پارٹیکل سارے سیدھے گزر گئے. اگر گولڈ فائل کے ایٹم کے اندر الیکٹران اور پروٹون ہر ایٹم میں یکساں طور پر بکھرے ہوتے تو الفا پارٹیکل جو کافی ہیوی پارٹیکلز ہیں اور 4 ہائیڈروجن ایٹموں کے برابر ان کا ماس ہے, اور ساتھ ساتھ ان پر ہر الفا پارٹیکل پر 2 پروٹونوں کا چارج بھی ہے, وہ پھر سیدھے نہیں گزر سکتے تھے اتنی بڑی تعداد میں. کیسے کہ جب الفا پارٹیکل ایٹم کے اندر سے گزرنے لگیں گے تو ہر طرف انہیں پروٹون ملیں گے. الیکٹران تو چلو بہت ہلکے ہیں, الیکٹرانوں کو ٹکر مار کر بھی انہیں اپنے ساتھ گھسیٹ سکتے ہیں, بہت ہلکے ہوتے ہیں الیکٹران پروٹون کے مقابلے میں 1836 گنا پروٹون سے چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ تو 4 پروٹونوں کے برابر ایک الفا پارٹیکل ہے, تو پھر اس کی ہائی اسپیڈ کے مقابلے میں الیکٹران زیادہ یعنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر پروٹون چاروں طرف پورے ایٹم میں بکھرے ہوئے تو پھر الفا پارٹیکل کو نکلنے کا راستہ نہیں ملنا چاہیے, کیونکہ الفا پارٹیکل میں یقینی طور پر ہر الفا پارٹیکل میں 2 پروٹون تو ہیں, کیونکہ 2+ چارج یہ بتا رہا ہے, اور اس کے ساتھ اس میں 2 اور پارٹیکل کا وزن موجود ہے جو کلیئر اس وقت نہیں تھا لیکن بعد میں پتہ چل گیا وہ نیوٹرون ہے. تو وہ ان الفا پارٹیکلز کو ایٹموں میں سے گزرنے کا راستہ نہیں ملنا چاہیے, لیکن یہ سارے کے سارے بغیر کسی ڈیفلیکشن کے گزر جاتے ہیں, اور 8000 میں سے صرف ایک واپس آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایٹم کے اندر الیکٹران اور پروٹون اس طرح بکھرے ہوئے نہیں ہیں جس طرح جے تھامسن بتا رہا ہے, بلکہ ایٹم کے اندر زیادہ تر حصہ اس کا خالی ہے. یہ اس خالی حصے میں سے ہی الفا پارٹیکل بالکل سیدھے گزر جاتے ہیں, انہیں کوئی یعنی روک ٹوک نہیں ہو پاتی. تو اس لیے پہلا پوائنٹ سامنے آیا کہ ایٹم کا زیادہ تر حصہ ایمٹی ہے, خالی ہے. ایک بات. دوسرا پوائنٹ, ٹوٹل پوزیٹیو چارج آف این ایٹم از کنسنٹریٹڈ ان دی سینٹر آف دا ایٹم. یعنی ایٹم کا جو کل مثبت چارج ہے, جتنا بھی کسی ایٹم میں پروٹون ہے وہ سارے کے سارے پروٹون یا مثبت چارج جتنا بھی ہے وہ سب کے سب سینٹر میں ایک جگہ اکٹھے ہیں, بکھرے ہوئے نہیں ہیں, جیسے کہ جے تھامسن نے کہا تھا. کیسے اس نے یہ نتیجہ نکالا؟ اگر پروٹون بکھرے ہوئے ہوتے تو پروٹون پوزیٹیو ہیں, الفا پارٹیکل بھی پوزیٹیو ہیں, تو جگہ جگہ ان کا سامنا الفا پارٹیکلز کا پروٹونوں سے ہوتا, اور پروٹون الفا پارٹیکل کو ریپیل کرتے, دھکا دیتے, دونوں پوزیٹیو ہیں, اور دھکے کی وجہ سے بہت زیادہ پارٹیکل سیدھے گزر ہی نہ پاتے بلکہ وہ ادھر ادھر بکھر جاتے, بہت سے واپس آتے, اور بکھرنے والے پارٹیکل زیادہ ہوتے اصل راستے سے, لیکن اصل راستے سے بکھرنے والے بہت کم اور سیدھے ہی بغیر ڈیفلیکشن کی گزرنے والے زیادہ ہیں. یہ بات یہ بتا رہی ہے کہ پوزیٹیو چارج ایٹم کے اندر بکھرا ہوا نہیں ہے بلکہ ایک جگہ پر جمع ہے. اور ایک جگہ پر جمع ہونے کا ایک اور ثبوت یہ بھی تھا کہ کچھ پارٹیکلز یہ واپس ریفلیکٹ بیک ہوئے اور ایک آدھ پارٹیکل ادھر بھی آیا. یہ جنہوں نے صرف اپنا راستہ چینج کیا, پار تو ہو گئے فوائل سے یہ والے, لیکن ان کا راستہ چینج ہو گیا. یہ کیسے چینج ہوا؟ یہ جو رदरफोर्ड نے نتیجہ نکالا, اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ جو الفا پارٹیکلز پروٹونوں کے قریب سے گزرے, یعنی پوزیٹیو چارج جو اکٹھا ہے ایک جگہ پر, الفا پارٹیکل جب ان کے قریب سے گزرے تو انہیں ایک دھکا لگا, یعنی پوزیٹیو نے ان کو دھکا دیا اور وہ سیدھے نہیں پار ہو سکے, وہ ایک طرف پر بینڈ ہو گئے. یعنی اگر اس طرف سے گزر رہے ہیں, بیچ میں فرض کر لیں کوئی ایٹم کا پوزیٹیو چارج ہے تو کوئی الفا پارٹیکل اگر اس کے اس طرف سے گزرے گا تو اس طرف ڈیفلیکٹ ہو جائے گا, اور کچھ جو اس طرف سے گزر رہے ہوں گے وہ اس طرف ڈیفلیکٹ ہو جائیں گے, اور جو بالکل اس کے ساتھ جا کے ٹکرائے, ایسے الفا پارٹیکلز جو جا کر پوزیٹیو چارج سے ٹکرائے وہ ٹکرا کر واپس آ گئے, ایک طرف مڑ گئے. اور جو بالکل سیدھے جا کر اگر کوئی الفا پارٹیکل
کوئی ایسا الفا پارٹیکل چلا جاتا تھا جو بالکل پازیٹیو چارج کے سیدھ میں جاتا تھا تو وہ سیدھا ہی واپس ٹکرا کر آ جاتا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ پازیٹیو چارج والا حصہ نرم نہیں ہے، سخت ہے، مضبوط ہے، کیونکہ الفا پارٹیکل اسے توڑ کر کراس نہیں ہو سکتے. گولڈ فائل میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، سونے کی گولڈ فائل وہ ویسی کی ویسی رہی، اس سے اس کے ایٹموں پر گویا کوئی اثر نہیں پڑا تھا. تو ان ساری باتوں سے اس نے مزید نتائج نکالے کہ ایک تو ٹوٹل پازیٹیو چارج بھی سینٹر میں ہے، اور ٹوٹل جو ماس ہے، تیسرا پوائنٹ، دا ٹوٹل ماس آف این ایٹم از آلسو کنسنٹریٹڈ ان دا سینٹر یعنی سینٹر آف دا ایٹم یعنی نیوکلیس. میں نے یہاں لکھ دیا سینٹر آف نیوکلیس، سینٹر آف دا ایٹم مین نیوکلیس، یعنی وہ نیوکلیس میں ٹوٹل ماس بھی سینٹر میں ہی جمع ہے. سینٹر کو اس نے نیوکلیس کا نام دیا تھا، مرکزے کا نام دیا تھا. ٹوٹل ماس پھر الگ سے کیوں کہنا پڑا کہ اندازہ لگا چکے تھے سائنٹسٹ کہ پروٹونوں کے علاوہ بھی پارٹیکلز ایٹم میں ہیں. تو یہ تجربہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ اگر پروٹونوں کے علاوہ پارٹیکلز، الیکٹرونوں اور پروٹونوں کے علاوہ کچھ پارٹیکلز ایٹم میں ہیں بھی تو وہ بھی بکھرے ہوئے نہیں ہیں. اگر بکھرے ہوئے ہوتے تو پھر الفا پارٹیکل کے لیے اس صورت میں بھی سیدھا کراس ہونا ممکن نہیں تھا. بڑی تعداد میں کچھ تعداد پھر سیدھی جاتی، زیادہ تر بکھرتی، لیکن زیادہ تر الفا پارٹیکل کا سیدھا گزرنا یہی بتا رہا تھا کہ ایٹم کے اندر اگر پروٹونوں کے علاوہ، الیکٹرونوں کے علاوہ بھی پارٹیکلز ہیں تو وہ بھی ہیوی پارٹیکل جتنے ہیں وہ سب کے سب ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہیں. اسی جگہ کو نیوکلیس کا نام دیا. تو یہ ایکسپیریمنٹ اصل میں ایک طرح سے ڈسکوری آف نیوکلیس کے لیے بھی ہے، یعنی اسی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ردر فورڈ نے ایٹم کے اندر نیوکلیس ڈسکور کیا. دیکھیں جے تھامسن نے نیوکلیس کا کوئی کانسیپٹ نہیں دیا تھا، کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں دیا تھا کہ ایٹم کے اندر کوئی خاص مضبوط حصہ بھی ہے اور اس کے سارے پروٹون یا سارے پارٹیکلز ایک جگہ پر اکٹھے ہیں. لیکن اس ایکسپیریمنٹ سے جے تھامسن کا جو ماڈل ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا اور ایک نیا ماڈل سامنے آیا. اس کا جو چوتھا پوائنٹ ہے امپورٹنٹ، وہ ہے الیکٹرون ریوولز اراؤنڈ دا نیوکلیس. الیکٹرون جو ہے وہ ایک جگہ پر رکے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ نیوکلیس کے گرد، یعنی وہ جو پارٹ سخت والا ہارڈ پارٹ ہے جس میں الیکٹرونوں کے علاوہ باقی جتنے بھی پارٹیکلز ہیں ایٹم کے، پروٹون اور بعد میں نیوٹرون ڈسکور ہوئے، یعنی پروٹون اور نیوٹرون، وہ سینٹر میں اکٹھے ہیں. الیکٹرون اس سینٹرل پارٹ نیوکلیس کے گرد ریوولو کرتے رہتے ہیں، رکے ہوئے نہیں ہوتے. یہ بالکل اسی طرح جیسے ہمارا جو سولر سسٹم ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، اس میں سورج سن جو ہے وہ سینٹر میں ہے اور جتنے ہمارے پلانٹس ہیں وہ اس کے چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں. تو سولر سسٹم کا جو نیوکلیس ہے یوں سمجھ لیں سن ہو گیا، اور باقی سارے پلانٹ گویا الیکٹرونوں کی طرح سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، الیکٹرون نیوکلیس کے گرد گھوم رہے ہیں. تو دیکھیں قدرت کا نظام یہ ایک زبردست سامنے آیا کہ ہر طرف حرکت ہی حرکت اور گردش ہی گردش ہے. یہ رکے ہوئے کیوں نہیں ہے؟ سوال تو یہ ہے. اس نے یہ کیوں سپوز کیا کہ الیکٹرون گھوم رہے ہیں؟ مسئلہ سیدھا تھا کہ سارے پارٹیکلز پازیٹیو سینٹر میں اکٹھے ہیں اور الیکٹرون اگر کچھ فاصلے پر رکے ہوئے مانے تو پازیٹیو چارج اسے ایک فاصلے پر چھوڑے گا ہی نہیں. اور وہ پازیٹیو چارج کیا کرے گا؟ ذرا سا میں ایک اور ڈائیگرام بناتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، تھوڑا ویٹ کریں. یہ ایک چھوٹی سی ڈائیگرام میں نے بنائی ہے، آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے. اب نیوکلیس کا جو کانسیپٹ اس نے دیا تھا وہ تو کلیئر تھا کہ ہے. اگر الیکٹرونوں کو مان لیں، ایک الیکٹرون میں نے شو کیا ایک پوائنٹ کی صورت میں، اس پر نیگیٹو چارج ہے. اب اگر یہ الیکٹرون یہاں پر کچھ فاصلے پر رکا ہوا مان لیں تو یہ رکے گا کیسے؟ یہ تو فوراً پروٹون اسے الیکٹرون کو اپنی طرف کھینچیں گے اور الیکٹرون نیوکلیس میں گر جائیں گے اور ایٹم کا وجود تو ختم ہو جائے گا، ایٹم باقی ہی نہیں رہے گا، جبکہ ایٹم تو باقی ہے. اس لیے اس نے یہ کہا کہ یہ الیکٹرون تیزی سے چاروں طرف گھومتے رہتے.
اب آپ کہیں گے گھومنے سے یہ گرتے کیسے نہیں ہیں، اس نے یہ کیوں سوچا؟ تو آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں اور بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ رسی کے ساتھ یا دھاگے کے ساتھ ایک چھوٹا سا پتھر باندھیں اور اسے گھمائیں تیزی سے، لیکن خیال رکھیے گا پتھر بہت بڑا نہ ہو، چھوٹا سا پتھر ہو اور دھاگا مضبوط ہو، تو آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ گھومتا ہوا پتھر باہر کی طرف نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور دھاگا آپ کی انگلیوں پر باہر کی طرف کھنچاؤ پیدا کرے گا۔ جتنا آپ تیز گھمائیں گے اتنا ہی باہر کی طرف پتھر کھینچے گا، گویا گھومتے ہوئے الیکٹرون ایٹم سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے اپنی گردش کی وجہ سے، اور پروٹون پوزیٹیو چارج کی وجہ سے الیکٹرونوں کو کھینچیں گے، پوزیٹیو اور نیگیٹو ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔ اب ایک طرف اٹریکشن ہے اور دوسری طرف گھومنے کی وجہ سے باہر کی طرف ایک فورس اپلائی ہوتی ہے، آپ اسے ریپلجن کہہ دیں، لیکن وہ الیکٹریکل ریپلجن نہیں بلکہ ایک قسم کا ری ایکشن ہوگا۔ تو گھومتا ہوا کوئی بھی پارٹیکل ہوتا ہے وہ سینٹر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور سینٹر گویا اب اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اب یہ دونوں فورسز، ایک باہر کی طرف اور ایک اندر کی طرف کہاں سے آ گئی؟ پوزیٹیو اور نیگیٹو چارج ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اور گھومنے کی وجہ سے ایک فورس باہر کی طرف لگ رہی ہے، اسے ہم سینٹریفیوگل فورس کہتے ہیں، مرکز گریز قوت، یعنی مرکز سے باہر کی طرف لگنے والی فورس۔ یہ دونوں فورس ایکول ہوتی ہیں، یعنی الیکٹرون ایک ایسی رفتار سے گھوم رہا ہوتا ہے کہ ایک طرف اٹریکشن اور ایک طرف باہر نکلنے والی فورس، سینٹریفیوگل فورس، مرکز گریز قوت، یہ دونوں ایکول ہو جاتی ہیں اور اس طرح الیکٹرون نیوکلیس کے گھومتے رہتے ہیں، گرتے نہیں ہیں۔ اگر رکا ہوا مانے تو فوراً ہی گر جائیں گے اور ایٹم سارا ختم ہو جائے گا۔ اس طرح اس نے یہ سوچ کر چوتھا پوائنٹ سامنے لایا۔ تو دیکھیں یہ ایک زیادہ بہترین ماڈل تھا، کس کے مقابلے میں؟ جے جے تھامسن کے مقابلے میں، اور ایکسپیریمنٹ اس کی ماڈل کی نفی کر رہا تھا۔ تو اس طرح پہلی دفعہ ایٹم کے اسٹرکچر کے حوالے سے ایک باقاعدہ ماڈل سامنے آیا جو ردرفورڈ نے پیش کیا تھا، اور بتاتا چلوں آپ کو یہ 1911 کا واقعہ ہے، یعنی 1911 میں فرسٹ اٹامک ماڈل زیادہ بہتر طریقے سے سامنے آیا۔ ویسے تو جے جے تھامسن کا نے اس سے پہلے پیش کیا تھا، لیکن بہرحال ردرفورڈ کا اٹامک ماڈل 1911 کا ہے۔ اب آپ بھی حیران ہوں گے کہ میں بتا دوں آپ کو کہ سائنٹسٹ نے صرف تعریف کے ڈونگرے نہیں برسائے ردرفورڈ پر، بلکہ جب اس کا ماڈل سائنٹسٹ کے سامنے آیا، سائنسدانوں کے سامنے آیا، تو اس ماڈل پر بھی آبجیکشن ہوئی، اعتراضات ہوئے، اور دو اہم اعتراضات سامنے آئے، اور لہذا سائنٹسٹ سوچنے لگے کہ نیا اٹامک اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے یا کیسا ہوگا۔ اب کافی حد تک اس کے ایکسپیریمنٹ یعنی جو پوائنٹس کو کلیئر کر رہا ہے اور کافی حد تک اسی کی نمائندگی کر رہا ہے، اسی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، یعنی جو ردرفورڈ کا اٹامک ماڈل ہے اور اس کا ایکسپیریمنٹ ہے، اگر ہم اس دونوں کو آپس میں ملائیں تو صحیح نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہی ہے، لیکن علم ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہی اعتراضات سامنے آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان اعتراضات پر اور ان اعتراضات کو سمجھانے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے اس پر اگلے لیکچروں میں بات کریں گے۔ آخر میں آپ سے طلباء سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے اس چینل کو اسٹوڈنٹس فیوچر کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر میرے لیکچر آپ کی سمجھ میں آتے ہیں تو اسے ضرور لائک کیجیے اور کمنٹس بھی دیجیے۔ خاص طور پر اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آتی ہے میرے لیکچر سمجھنے میں، تو اس حوالے سے آپ اچھی کمنٹس کریں، یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو پرابلم پیش آ رہی ہیں بالکل بے دھڑک ہو کر بغیر کسی جھجک کے اصل پرابلم کو کمنٹس میں لکھیں، تاکہ میں ان کمنٹس کو دیکھتے ہوئے اپنے لیکچرز میں اور بہتری لاؤں اور آپ تک بہتر طریقے سے علم پہنچاؤں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاؤں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔